ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے۔ جو تیری نافرمانی کرے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے اور اسے تعلق توڑ دیں گے۔ خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری ساری کوششوں اور ساری دوڑ دھوپ کا مقصود تو ہے۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ یقیناً تیرا عذاب کفران نعمت کرنے والوں کو آ لے گا۔ یہ وہ اقرار ہے جو ہم ہر روز عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے اللہ سے کرتے ہیں۔ جس ساتھ یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم شعور کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اپنے رب سے نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے رب سے دعا میں کیا مانگتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری نمازوں کے ہمارے اوپر اثرات بہت مختلف ہوں گے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ اب میرا کام یہ ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کا بہت باریکی کے ساتھ جائزہ لیں، ہم سوچیں، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میری نماز جو ہے وہ فحش اور منکر سے مجھے روکتی ہے۔ فحش میں ان ساری باتوں کو سوچئے گا اور منکر میں بھی اس ساری بات کو سوچئے گا جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا الحمدللہ دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورۃ العنکبوت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک منٹ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ لائے رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ساتھیوں توکل کی بات آئی ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توکل جو ہے وہ کیسا تھا۔ انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے توکل کا، اور اس میں سیرہ کی رہنمائی سے انشاءاللہ ہم گزرتے ہیں۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے، اسباب کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں، اسے براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے، بظاہر اسباب حق میں نہ ہو، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ مشکل حالات ہمارے کام میں ذرہ برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت اور قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی یعنی اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کی استقامت، اس کی جرت اور بے باکی، یہ تمام باتیں اسی ایک اصل کی وجہ سے ہیں۔ اس کی بدولت مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، پرخطر سے پرخطر راستوں میں بھی ضعف کمزوری اس کے قلب میں راہ نہیں پاتا، شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مایوسی کا بادل نہیں چھاتا۔ یہ جس انسان کے اندر توکل ہو اس کا معاملہ پھر ایسے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
حالات زندگی کا ایک ایک حرف پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے مصیبتوں کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو آپ کی راہ میں حائل نہ ہوئی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کبھی اضطراب اور انتشار، مایوسی اور نا امیدی اور خوف سے آشنا نہ ہوا۔ مکہ کی تنہائیوں میں، مصیبتوں کے ہجوم میں، دشمنوں کے نرغہ میں، حنین و احد کے خونریز مارکوں میں، ہر جگہ توکل و اعتماد علی اللہ کا ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ ابو طالب سمجھاتے ہیں کہ جانے پدر اس کام سے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امی محترم یعنی چچا جان، میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہے گا۔ یہ توکل ہے، یہ اعتماد ہے اللہ کے اوپر۔ عجم اور عرب ایک دن اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسرے کے جواب میں آپ فرماتے ہیں خدا یعنی ایک اور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ مکہ میں ایک مصیبت زدہ مایوس صحابی سے ارشاد ہوتا ہے خدا کی قسم ان قریب وقت آتا ہے جب وہ دین مرتبہ کمال کو پہنچ جائے گا اور خدا کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں رہے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک واقعہ ہے غزوہ نجد سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، یہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ درختوں کے سایہ میں ادھر ادھر سو رہے تھے، آپ بھی ایک درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک درخت سے لٹکی تھی کہ ایک بدو جو شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا چپکے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اتار کر نیام سے باہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہوئے، دیکھا کہ ایک بدو ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ بدو نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک پر اطمینان آواز آئی کہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فقر و غنا کے مختلف دور گزرے۔ کوئی دن ایسا آتا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن زر و مال سے بھر جاتا، اور پھر کئی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے شکم مبارک پر دو تین پتھر باندھنے پڑتے۔ حالانکہ بالکل ممکن تھا کہ آج کا سرمایہ کل کے مصارف کے لیے یا کل کے اخراجات کے لیے اٹھا رکھا جاتا، لیکن تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس کے خلاف رہا۔ کبھی ایک دن کی آمدنی دوسرے دن کے لیے اٹھا کر نہیں رکھی گئی، ضروری اور بقدر کفالت اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ شام تک اہل استحقاق پر صرف کر دیا جاتا تھا۔ ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ نزاع کے وقت جب انسان ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں، وہ پڑی ہوں گی۔ اس نازک موقع پر بھی یہ سہو، یہ غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل علی اللہ کی شان کے خلاف نظر آئی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ پہلے ان کو خیرات کر دو۔ جی ساتھیو، یہ معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے اوپر توکل کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے موقع پر اس بات کا یقین اپنے اندر رکھتے تھے کہ ہر معاملہ اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکجا شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟
اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز ساتھیو، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا؟ آئیے ایک خوبصورت مثال دیکھتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر، ایک ایسے صحابی جو اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے سب سے زیادہ ناز و نام میں پلے نوجوان تھے۔ ان کے باپ کا شمار مکہ کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ وہ حضرت مصعب سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے لیے قیمتی اور شاندار کپڑوں کا اہتمام کرتا تھا۔ کیسے کپڑے مکہ کے کسی نوجوان کو نصیب نہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ماں باپ دونوں نے ناطا توڑ لیا اور ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ پڑنے لگا۔ قید و بند اور بھوک پیاس کی وجہ سے یہ ناز و نام میں پلا ہوا جسم بالکل جھلس گیا۔ کھال جسم سے الگ ہو کر اترنے لگی تھی۔ ذوف کی وجہ سے چند قدم چلنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا تھا۔ ان حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ بھیجا تھا۔ اہل مدینہ کو قرآن اور دین کی تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت مصعب کا انتخاب فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، دائی بن کے، اللہ کے دین کے سب سے پہلے دائی بن کے مدینہ گئے تھے۔ مدینہ کے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں اور ان سے علم دین حاصل کرنے والوں کی تھی۔ عزیز ساتھیو، دولت کو ٹھکرا کر کتنا خوبصورت منصب تھا جو حضرت مصعب نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اللہ کی توفیق سے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ چادر تھی، پرانی پھٹی پرانی، جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کو ان کے اسلام لانے سے پہلے کے ناز و نام یاد آ گئے اور ان کی اس خستہ خالی کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ ان کا شمار اکابر اور اہل فضل صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دیا تھا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے ہو کر جہاد کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ہونے والے حملوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ اسی حال میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت شہادت ان کے پاس صرف چھوٹی سی ایک چادر تھی، اس میں کفن دیا گیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چادر سے سر ڈھک دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ حضرت خباب حضرت مصعب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین نے لوجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی اللہ کی خاطر، جس کی وجہ سے ہمارا اجر اور ثواب اللہ کے ذمے واجب ہو گیا تھا۔ پھر ہمارے بعض ساتھی وہ تھے جنہوں نے دنیا میں اس اجر سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور یوں ہی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ حضرت خباب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام نے جو دین کے لیے قربانیاں دی تھیں، اللہ نے ان قربانیوں کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اپنے انعامات سے انہیں نوازا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی شہادت یا وفات ان دنیاوی انعامات کے دور سے پہلے ہی ہو گئی تھی، ظاہر ہے ان میں پھر حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ عزیز ساتھیو، حضرت مصعب بن عمیر کے پاس ظاہر ہے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ دعوت ان تک پہنچتی، وہ سنتے، اس فلاح کے راستے کی نوید سنتے اور دولت کو منتخب کر لیتے، اس ناز و نام کو، ہر روز وہ مہنگے مہنگے جو لباس وہ پہنتے تھے اور وہ جو اس طرح کی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے جاتے تھے دور دور تک وہ خوشبو پھیل جاتی تھی، کہ ان کے اپنے ان کی اپنی چوائس تھی کہ وہ اسی زندگی میں رہتے یا افلاس کو منتخب کر کے اللہ کے دین کے دائی بنتے اور وہ رتبہ کماتے جو ایک مسلمان کی شان بن جاتا ہے۔ ایسا تو ہمارے پاس بھی چوائس ہے،
ظاہر ہے ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے جو ان صحابہ کا تھا، ہمیں اتنی قربانیاں نہیں دینی جو ان صحابہ نے دی تھی، لیکن ہمیں بھی پھر اپنے سٹینڈرڈ سے کچھ نیچے آنا ہوگا، اپنے لباس کے معاملے میں بھی، اپنے گھروں کے معاملے میں بھی، اپنے اندر بھی اس چیز کو راسخ کرنا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے راستے دکھاتا ہے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ایسے ساتھی حضرت مصعب بن عمیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایون کہ ان کے کفن کا معاملہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا ان کی آخرت کی کامیابی پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری صورت العنکبوت مکمل ہوتی ہے، سورۃ روم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ روم جو ہے اس کی یہ مکی سورت ہے، اس کی 60 آیات ہیں، 8 پیراگراف ہیں۔ اس میں فتح بدر کی بشارت، دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ سورۃ روم کا جائزہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیات 1 سے 7 میں چند سالوں کے اندر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی بشارت دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کا وعدہ بھی سچا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ قیامت کے وعدے پہ ایمان لائیں گے تو حضرت مصعب بن عمیر اور باقی صحابہ کی طرح صحیح وقت پر فیصلے کر سکیں گے۔ آیت 8 سے 27 میں ہے دلائل توحید اور دلائل آخرت بیان کیے گئے ہیں۔ آیات 28 سے 29 ان دو آیات میں کچھ مزید انفسی دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ آیات 30 سے 39 میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اسلام دین فطرت ہے اور سیدھا دین ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ آیات 40 سے 42 میں شرک کی تردید اور مشرکین کی ہلاکت کی دھمکی ہے۔ آیات 43 سے 45 میں بھی چوتھے پیراگراف کی طرح دعوت اسلام دی گئی ہے۔ آیات 46 سے 53 میں دوسرے اور تیسرے پیراگراف کی طرح کچھ مزید دلائل توحید اور دلائل آخرت بیان کیے گئے ہیں۔ آیات 54 سے 60 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بدر کی بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور مجرموں یعنی مشرکین کو جو منکرین آخرت بھی تھے دھمکی دے کر اتمام حجت کی گئی ہے۔ یہ سورۃ روم کے جائزہ ہے آیات کا، اور زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ روم جو ہے وہ ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات رک جائیں گی اور ایرانیوں پر رومی غالب آ جائیں گے۔ اسی سال مسلمان بھی فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ 8-9 سال بعد سورۃ روم کی یہ بشارت جو تھی رومیوں کی فتح اور رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ سورۃ روم شروع کرنے سے پہلے اس کے جو شروع کی آیات ہیں ان کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سورۃ روم کی جو آیات ابھی انشاءاللہ ہم شروع میں دیکھیں گے ان کے حوالے سے آتا ہے کہ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر سے شرط باندھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں فی بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بدع کا جو اطلاق ہے وہ 10 سے کم پر ہوتا ہے، یعنی 9 پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے ابئی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے شرط باندھی گئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ اچھا یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جس وقت یہ شرط لگائی گئی تھی اس وقت شرط جو تھی وہ حرام نہیں ہوئی تھی اسلام کے اندر۔ 90 سال میں قرآن کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور روم نے ایران کو بہت بری شکست، اور اسی زمانے میں مسلمانوں کو بھی بدر میں بہت خوبصورت کامیابی ہے جو حاصل ہوئی تھی۔ سورۃ روم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کیا؟ جی ساتھیو، یہ ایک اہم، ایک منٹ، اچھا، اپنے آپ پہ غور و فکر نہیں کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے۔ وہ کن کن پہلوؤں سے ہے؟ اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ زمین اور اس کے ماحول میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ یہ انسان کی حیثیت یعنی اس پہلو سے ممتاز ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور وہ ان سے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے، اور یہ صفت انسان کے علاوہ دوسرے کسی جاندار کو نہیں دی گئی یا اس میں نہیں ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اسے خیر اور شر کی تمیز بخشی گئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اپنے ہی کیے ہوئے کاموں پر حکم لگا سکتا ہے کہ میں نے فلاں کام اچھا کیا ہے اور فلاں کام برا کیا ہے۔ یہ بات کافی حد تک اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، ودیت کر دی گئی ہے۔ پوائنٹ 3 ہے کہ پھر اسے وحی کے ذریعے متنبع بھی کیا جاتا رہا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں جو بہت واضح ہدایات اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ پوائنٹ 4 ہے اسے قوت ارادہ اور اختیار بھی بخشا ہے، اور وہ اپنے لیے اچھا یا برا کوئی بھی طرز زندگی اپنانے کا پورا اختیار رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے فطری جذبے کے خلاف کسی جذبہ کے تحت اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور 5واں پوائنٹ ہے کہ اسے عقل و شعور کا وافر حصہ عطا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ چند معلوم اور دیکھی ہوئی اشیاء سے مزید کچھ حقائق اور نتائج کا سراغ لگانے کی اہلیت رکھتا ہے، جسے اصطلاح زبان میں کاز اور معلول یعنی ایفیکٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ مشاہدات کو دیکھ کر اس کی علت بھی معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس سے آگے معلول بھی، یعنی اس کی کاز بھی وہ جاننا چاہتا ہے اور پھر ایفیکٹ تک بھی وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ جی ساتھیو، یہ قرآن کہتے ہیں کہ کیا اس نے اپنے اوپر غور و فکر نہیں کیا، میں نے اور آپ نے؟ اور یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جس کی طرف پھر مفسرین ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، اللہ نے زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ وہ ان سے نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے۔ جس ساتھی یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا یبلسو کا لفظ آیا ہے، اصل میں لفظ ابلاس استعمال کیا گیا جس کے معنی ہے سخت مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گم سم ہو جانا، امید کے سارے راستے بند پا کر حیران اور ششدر رہ جانا، کوئی حجت نہ پا کر دم بخود رہ جانا۔ یعنی ان سارے معنوں میں جو مجرم ہوں گے وہ اس دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حق دک رہ جائیں گے۔ ایک شعر ہے کہ ختم ہو جائیں گے سب تکیے بھروسے ایک دن، ایک فقط حسن عمل کا آسرا رہ جائے گا، اس گھڑی کا خوف لازم ہے کہ انور جس گھڑی دھر لیے جائیں گے سب اور سب دھرا رہ جائے گا۔
آگے ترجمہ ہے، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ سات برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ آب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ ایسے قیدی کا کیا کرے کوئی جس کو زنجیر سے محبت ہو؟ عزیز ساتھیو، اللہ تو بار بار اپنی طرف بلاتا ہے، پر شاید ہم ہی اپنی زنجیر توڑ کر اپنے رب کی طرف جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ آگے ترجمہ ہے، پس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ پھر نمازوں کی بات آ رہی ہے، بار بار نمازوں کی طرف اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ یہ نماز جتنی خوبصورت ہوگی، جتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی، جتنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھ کر ادا کی جائے گی، اتنے خوبصورت اثرات انشاءاللہ میرے آپ کے اوپر اس نماز کے آئیں گے۔ ترجمہ ہے، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جائے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ بہت اہم آیت ہے سورۃ روم کی۔ ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی ساتھیو، یہ بہت اہم آیت تعلق ہے، اس کے اوپر یہ آیت بہت خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے۔ وہ لوازم یا ایک گھر کی بنیاد میں ضروری ہیں، ان لوازم کی طرف میری اور آپ کی توجہ دلاتی ہے، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے والے ہوں، ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو۔ دوسری بات کیا، ان کے درمیان محبت ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ ان کے اندر رحمت کا جذبہ ہو ایک دوسرے کے لیے۔ یعنی بنانے والے نے بلا ارادہ اس غرض کے لیے یہ انتظام کیا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بنانے والا ہے یعنی اللہ جو ہے، اس نے کوئی بلا ارادہ ہی یعنی یہ جو میاں اور بیوی، عورت اور مرد کا جو ایک تعلق بنا دیا ہے، یہ اس غرض کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ مرد اپنی فطرت کے تقاضے عورت کے پاس اور عورت اپنی فطرت کی مانگ مرد کے پاس پائے، اور دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر ہی سکون اور اطمینان حاصل کریں۔ ظاہر ہے یہ ایک خاص سمجھ لیں کہ حکمت ہے اس کے پیچھے، یہی وہ حکیمانہ تدبیر ہے جسے خالق نے ایک طرف انسانی نسل کے برقرار رہنے کا اور دوسری طرف انسانی تہذیب و تمدن کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صنفیں اس طرح سے ڈیزائن نہ کی ہوتی اور ان میں وہ سکون، محبت اور رحمت کا تعلق نہ رکھا ہوتا تو انسانی نسل تو ظاہر ہے بڑھ جاتی، ممکن ہے، ظاہر ہے یہ تعلق اس نوعیت کا ہے، لیکن کسی تہذیب و تمدن کے وجود میں آنے کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا احساس، فکر، ایک دوسرے کوئی توجہ، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالنے کا جو اللہ نے اس رشتے ہے، وہ سب اگر نہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ معاشرہ، اصل میں معاشرے کے اندر وہ رنگ نظر نہ آتے جو اس رشتے کے اندر یہ خوبصورت جو اللہ نے جذبے رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں، جو قربانی کا جذبہ ہے، جو ایک دوسرے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ ہر طرح سے ایک دوسرے کو سکون بہم پہنچانے کا جو جذبہ ہے۔ خالق نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے وہ مانگ، وہ پیاس، وہ اضطراب کی کیفیت رکھ دی جسے سکون میسر نہیں آتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر نہ رہیں۔ یہی سکون کی طلب ہے جس نے انہیں مل کر گھر بنانے پر مجبور کیا ہے، اسی کی بدولت خاندان اور قبیلے وجود میں آئے ہیں، اور اسی کی بدولت انسان کی زندگی میں تمدن کا نشو و نما ہوا ہے۔ ساتھیو، اس میں جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس رشتے کی جو اصل بنیاد ہے، اگر ہم خطبہ نکاح کی طرف چلے جائیں تو ہمیں خطبہ نکاح کے اندر جو بڑی خاص چیز نظر آتی ہے، جس کی طرف پتہ نہیں ہم نے کبھی توجہ بھی کی ہے کہ نہیں،
وہ 3 آیات ہیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ہم اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے، یعنی جو بھی اس رشتے میں جڑتے ہیں، جو میاں اور بیوی ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے گواہ تو اپنے رب کو بناتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سب لوگ بھی گواہ بنتے ہیں جو ان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. اور جس بنیاد پہ وہ اپنے گھر کی اپنا گھر بناتے ہیں، وہ بنیاد اصل میں پھر تقوی ہے. ایک نظر وہ آیات دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو کہ اس خطبہ میں پڑھی جاتی ہیں. اس میں جو پہلی آیت ہے وہ سورۃ نساء کی ہے. نساء میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم باہم سوال کرتے ہو، اور قرابتوں کی حق تلفی سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. یعنی میاں بیوی کو جس چیز کی طرف میاں بیوی کی توجہ دلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات میں، ایک دوسرے کے حقوق میں، ایک دوسرے کے جو تمہارے اوپر فرائض ہیں ان کے معاملے میں حق تلفی نہ کرنا، ظلم کا معاملہ نہ کرنا، اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو. یعنی یہ خاص تاکید ہے، ایسی حالت میں نہ مرنا. آپس میں تم لوگوں کے معاملے ایسے نہ ہو کہ ہر وقت کی لڑائی جھگڑے ہیں، اور ہر وقت کی آپس میں تکرار ہے، اور ہر وقت کی بحث ہے، اور ہر وقت کی ایک دوسرے کے ماں باپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چڑ ہے، کوئی نہ کوئی ضد ہے، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے. ایسی حالت میں نہ مر جانا تم لوگ، بلکہ اس طرح سے مرنا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنے والے ہو. جو دوسری آیت ہے جو اس خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سیدھی بات بولو، وہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر ساتھ ہی تیسری جو آیت ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، ایک منٹ، یعنی ہمیشہ سیدھی بات بولو. اب یہ اصل میں آیات کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ آپس میں گڈمٹ سا ہو گیا، لیکن بہرحال اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ سیدھی بات بولو، وہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو بندہ حکموں پر چلے اللہ اور اس کے رسول کے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. جی ساتھیو، یہ وہ آیات ہیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، جس میں جس لفظ کی تکرار ہے وہ تقوی ہے. واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بار بار تقوی کی نصیحت ہے. یہ تقوی جب ہمارے اندر ہوگا، میاں اور بیوی کے اندر ہوگا، تو یہی تقوی ہے جو ان کو ایک دوسرے کے لیے سکون بننے کا محرک بنے گا، وجہ بنے گا، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے کی وجہ بنے گا. اگر یہ تقوی نہیں ہوگا اور انسان کے اندر صرف ایک میں ہوگی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو پھر نہ تو سکون یہ رشتہ دے سکتا ہے ایک دوسرے کو، نہ ہی ان کے اندر محبت اور رحمت کا معاملہ ہو سکتا ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میاں بیوی کے باہمی تعلق کے حوالے سے اہم ہیں. میں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتی ہوں. یعنی یہ جو رشتہ ہے اس میں باہم محبت، اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ اور رسپیکٹ ہونی چاہیے. ہر طرح کے مشکل حالات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور پازیٹیو تھنکنگ رکھنا ایک دوسرے کے لیے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنا. پوائنٹ 5 ہے ایک دوسرے کی تربیت اور اصلاح کی فکر کرنا. یعنی یہ بھی میاں بیوی کے رشتے میں ضروری ہے، اور مرد کیونکہ قوام ہے اس لیے وہ اس کے اوپر تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کی خاص طور پر فکر کرنے والا ہو. پوائنٹ 6 ہے بیوی کا شوہر کا اطاعت گزار ہونا اور فرما بردار ہونا. پوائنٹ 7 ایک دوسرے کے مزاج سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے مزاج سے ایسی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا کہ کسی بھی مینٹل سٹریس میں ایک دوسرے کو کیسے کام ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ 8 ہے مشکل، پریشانی اور تکلیف میں شوہر کو سپورٹ کرنا. بیوی کی سپورٹ شوہر کو اس کے مقاصد میں زیادہ کانفیڈنٹ کر دیتی ہے، اور ظاہر ہے شوہر کا بھی کام ہے کہ وہ ہر مشکل پریشانی اور تکلیف میں بیوی کو سپورٹ کرنے والا ہو. پوائنٹ 9 ہے زندگی میں کیے جانے والے کمپرومائزز اور سیکریفائسز پر ایک دوسرے کو شاباش بھی دینا، ایک دوسرے کا دل بڑا کرنا، اور پھر جتانا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ کمپرومائزز
کیے تھے یا یہ قربانیاں دی تھیں۔ پوائنٹ 10 ہے زندگی میں ہونے والے نقصانات پر بلیم نہ کرنا۔ یہ جو بلیم گیم ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے یہ ہوا اور تمہاری وجہ سے یہ ہوا، یہ بھی معاملات کو خراب کرتی ہے۔ پوائنٹ 11 ہے کسی کی غلط بات کے خلاف ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنا۔ اگر کوئی آ کے میاں کو بیوی کے خلاف یا بیوی کو میاں کے خلاف کرنے کی کوشش کرے تو وہاں فوراً ایک دوسرے کا ساتھی بن جانا۔ پوائنٹ 12 ہے ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور کسی ایک کے دنیا کے جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں اور دوست احباب کا خیال رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں چیز ملتی ہے۔ یعنی عزیز ساتھیوں، جو 3 چیزیں ہیں، سکون، رحمت اور محبت، اس کے لیے پھر ان سارے پوائنٹس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ اور خاص بات جو مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں بہت اہم ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے سکون تب بن سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ماں باپ کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اور اس میں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ اب یہ رجحان ہے کہ ہم بالکل بھی اس طرف آنا پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے سسرال والوں کی، خاص طور پہ ساس سسر کی خدمت کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اس معاملے میں ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں، جہاں پہ انسانیت ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، جہاں آخرت میں کامیابی کی دوڑ لگی ہوتی ہے، جب انسان کی نظر فلاح پہ ہوتی ہے تو پھر انسان ہر انسان کے لیے محبت کرنے والا، فکر کرنے والا، احساس کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسے بس ایک چیز چاہیے کہ میں کیسے جنت الفردوس تک پہنچ سکتا ہوں۔ جس سے جنت الفردوس تک پہنچنا ہے اس کے لیے پھر اس کی والدہ اور والد اور ساس اور سسر، پھر کوئی ان کے اندر کوئی تخصیص نہیں رہتی۔ اس کی نظر اپنے نصب العین پہ ہوتی ہے، اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ ترجمہ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمام زبانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کتاب فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ اب عزیز ساتھیو، یہاں پر یعنی ابھی تک پیچھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ اصل میں توحید اور آخرت کا ملا جلا بیان تھا۔ اب یہاں یہ جو مثال پیش کی جا رہی ہے یہ خالص توحید پر یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کہ تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر اصل چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ شرک کو برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور ظاہر ہے یہ انفرادی نجات کے لیے بھی اہم نقطہ ہے اور اجتماعی فلاح کے لیے بھی ہے۔ شرک سے بچنا یہ میری ذات کی تعمیر کے لیے بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے اجتماعی طور پر جب ہم مل کر چل رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم صرف اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنے والے ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن جس شخص کو سب سے کم عذاب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ ہوتا تو کیا تو اسے اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتا؟ وہ کہے گا کہ جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان کام کا مطالبہ کیا تھا۔ یاد کر لیجئے، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، یہی کہا تھا نا ہم نے۔ اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں توجہ دلا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان کام کا مطالبہ کیا تھا، یعنی یہ کہ شرک نہ کرنا۔ اتنی حدیث بیان کر کے پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بیان کیا تھا کہ اگر شرک نہ کرو گے تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، مگر تم نے شرک کرنے ہی پر اصرار کیا۔ اگر شرک نہ کرو گے تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، مگر تم نے شرک کرنے ہی پر اصرار کیا۔ اس کا تو حدیث ہے۔ وہ جو وعدہ ہم اللہ سے کر آئے ہیں نا، جو ہمارے شعور میں اس وقت نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بارہا یاد دلا دیا، اسی وعدے کی وہی وعدہ اصل میں پھر بنیاد ہے شرک نہ کرنے کا، اور اسی طرف پھر یہ حدیث ہماری توجہ دلا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب شرکا سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی عمل کرے اور اس میں صرف میری رضا پیش نظر نہ رکھے بلکہ میرے غیر کو میرا شریک بنائے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی یہ سمجھ لیتا ہوں کہ عمل میرے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے لیے کیا گیا ہے، لہٰذا اسے اس کے عمل کی جزا نہیں دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں، یہ اب مجھے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بہت اہم آیت ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ بہت اہم آیت ہے، مختصراً اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں جو اصل پیغام جو میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ کے اوپر انشاءاللہ ہم غور کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اس کو بدلنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ اپنی مخلوقات کے مقاصد اور مقتضیات کو جتنے بہتر طریقے پر جانتا ہے کہ اللہ نے کس مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کون سے تقاضے ہیں، وہ جو جتنا بہتر اللہ جانتا ہے یا جان سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، کہ وہ کسی چیز میں تبدیلی کرنے کا حقدار بن سکے۔ اگر کوئی شخص اس کی جسارت کرتا ہے، اتنی جرت وہ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی چیز کی اصلاح کا مدعی ہے۔ یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے ایک چیز ٹھیک نہیں بنائی ہے، اب میں اس کو ٹھیک بناتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ نے آنکھیں پیشانی کے ساتھ لگائی ہیں لیکن کوئی کہے کہ اس کو اصل میں پاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یا اللہ تعالیٰ نے عورت کو عورت اور مرد کو مرد بنایا لیکن عورت مرد بننے کی کوشش کرے یا مرد عورت بننے کی کا خواہش مند ہو جائے۔ اس قسم کی ہر صحیح جو ہے اور جو ہے وہ
کا نتیجہ بگاڑ اور فساد کے سوا کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ عزیز ساتھیوں، آج یہ سب کچھ ہم اپنے معاشرے میں بلکہ اس دنیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ عورتیں کس طرح سے مرد بن رہی ہیں اور مرد کس طرح سے عورتیں بن کر اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں نے کس طرح سے مردوں کے کام، مردوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں، اور جو اصل کام اولاد کی تربیت ہے، جو بچوں کو اس طرح سے ان کو پروان چڑھانا، ان کو اللہ کا بندہ بنانا، اللہ کے قریب کرنا، وہ ساری ذمہ داریاں جو اصل میں ان کی تھیں وہ کس طرح سے اب ایک سائڈ پہ ہو گئی ہیں، اور چیز صرف اس حد تک محدود ہو گئی ہے کہ قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، چند صورتیں یاد کروا دی جاتی ہیں یا نماز یاد کرا دی جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ بس ہمارا کام ہو گیا، اور ساری صلاحیتیں، ساری طاقتیں انسان جو ہے وہ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ایک میجورٹی ہمیں ایسی نظر آتی ہے جو پیسہ کمانے پہ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آج جو ہونٹوں کو فل کروانا یہ ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے۔ اپنی ناک یا تو کوئی اونچی کروا رہا ہے تو کوئی نیچی کروا رہا ہے، اپنی آئی بروز، اپنی آئی لیشز، مطلب اپنے یہ جو پلاسٹک سرجری ہے یہ بہت بہت مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے بالوں کے ایکسٹینشنز لگوانا جو ہے، یا اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس نوعیت کی ہر چیز ہمیں اپنے ارد گرد بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور عام گھرانوں کی یعنی ایکٹر اور ایکٹریسز تو چلیں وہ تو بالکل ہی ایک الگ چیز ہے، لیکن ہاں عام گھرانوں کی بچیاں، لڑکیاں، خواتین جو ہیں وہ ہمیں اس مرض میں مبتلا نظر آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ہم لوگ جب یہ رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اصل میں ہم اللہ کی کس طرح سے نافرمانی کر رہے ہیں، اور اصل میں ہمارا یہ رویہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے بنانے میں کوئی کمی کر دی ہے اور ہم اس کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکشک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کچھ سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ اب یہ پھر میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں آ گئی ہیں۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سود کا ذکر آیا ہے۔ سود کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رہنمائی ہے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کا یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو بہت فکر کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی، میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جس کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر!
آج ہمارے پیٹوں میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے ہوں گے. سوچیں گھر کتنے بڑے ہوتے ہیں. کچھ چھوٹا سا بھی گھر ہو نا، جس میں ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، ایک کمرہ، ایک ڈرائنگ روم ہو، تو وہ بھی کتنا بڑا گھر ہوتا ہے. اور سوچئے کہ کس طرح کے پیٹ ہوں گے ان لوگوں کے جن کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسے مسند احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور سودی دستاویز لکھنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات رکھی ہے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں، یعنی سود کے مال نہیں بڑھتے بلکہ زکوٰۃ کے مال بڑھتے ہیں. یعنی اس بڑھوتڑی کے لیے، یعنی اس کے زیادہ ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. جتنی خالص نیت اور جتنے گہرے جذبہ اثار اور جس قدر شدید طلب رضائے الہی کے ساتھ کوئی شخص راہ خدا میں مال صرف کرے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر دے گا. چنانچہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص راہ خدا میں ایک کھجور بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. یہ برکتیں ہیں زکوٰۃ کی. عزیز ساتھیو، آگے ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہی ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. انہو لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کفر کرنے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ تعالی اس چیز کو اپنے اوپر حق کہتا ہے عزیز ساتھیوں، کہ جو اس کے راستے کے راہی بن جاتے ہیں، جو اس کے راستے کے مجاہد بن جاتے ہیں، جو اس کے راستے میں نکل کے احسان کرنے والے بن جاتے ہیں، پھر وہ رشتے نہیں دیکھتے میرا رشتہ کسی کے ساتھ کیا ہے اور مجھے اس کے ساتھ کرنا ہے کہ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب کے احکامات کیا ہیں، میرے رب کی رب کا میرے سے تقاضا کیا ہے، میرے رب کو محبوب کون سے رویے ہیں. تو پھر جب ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور مومن بن جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اللہ کی رسی کو اور اپنے کام کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم پر یہ حق تھا. یعنی اللہ اپنے اوپر اس بات کو حق قرار دیتا ہے کہ وہ پھر مومنوں کی مدد کرے. اللہ تعالی ہمیں ایسے مومنین میں شامل کرے
جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر حق قرار دیا ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور ان ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپ کے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر الزام رکھنے لگتے ہیں کہ اس نے یہ کیسی مصیبتیں ہم پر ڈال رکھی ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں عزیز ساتھی، مشکلیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، اللہ کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا اس مصیبت کو بھیجنے کے لیے۔ ایسی ناشکری کے کلمات ہم بھی ادا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ بہت سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں۔ آگے ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہی ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی، ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی یعنی جوانی دی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں وہ وقت آنے سے پہلے یہ لمحہ موجود جو ہمارے پاس ہے اور ہم نہیں جانتے کہ موت کتنے قریب کھڑی ہے عزیز ساتھیوں، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے گناہوں کا ادراک اور شعور رکھتے ہوئے اللہ سے معذرت کرنے والے ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ آگے ترجمہ ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ سورۃ روم الحمدللہ یہ ہماری مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ لقمان شروع کرتے ہیں۔ سورۃ لقمان یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات 34 ہیں، پیراگراف 4 ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے، سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، اسی سے توحید کا راستہ ملتا ہے۔ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مختصر سی بات رکھیں گے۔ سورۃ لقمان کا جائزہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیات 1 سے 9 میں اللہ بھی حکیم ہے اور اس کا کلام بھی حکمت سے معمور ہے، جزا اور سزا بھی حکمت ہے، جزا اور سزا بھی حکمت ہے، اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ آیات 10 سے 12 میں شرک ظلم عظیم ہے اور توحید سراپا عدل ہے۔ آیات 13 سے 19 میں حضرت لقمان کی جامع نصیحتیں بیان کی گئی ہیں جو دراصل صفات المؤمنین ہیں۔ آیات 20 سے 34 میں توحید کی دلیلیں دے کر اس کا اثبات اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ آیات 20 تا 24 میں، یعنی اس کے بیچ میں جو آپ سمجھ لیں آیات 20 سے 34 کے درمیان جو مضامین ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ آیات 20 تا 24 میں شرک کی بنیاد بے دلیل آبا پرستی ہے۔ 25 سے 27 میں خالق ماننے والوں اللہ کو الہ بھی تسلیم کر لو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آیت 28 سے 29 میں قوت سے دلیل آخرت پر بات رکھی گئی ہے۔ آیات 23 سے 31 میں رد شرک، توحید دعا حق و باطل پر بات ہے۔ آیت 32 میں دعوت توحید فطرت کے مطابق ہے، اور آیت 33 میں ابلیس آبا پرستی کا دائی ہے، اور آیت 34 کا جو مضمون ہے وہ ہے توحید کا علم۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ شیئر کر دیجئے۔ سورۃ لقمان اور سورۃ العنکبوت جو ہیں
یہ ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئیں۔ مسلم نوجوانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں اپنے مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک تو لازماً کرنا چاہیے، لیکن شرک کے مسئلے پر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے بہت سے اس وقت نوجوان تھے جو جن کے ماں باپ مشرک تھے، لیکن وہ ظاہر ہے مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی تربیت کے لیے پھر بنیادی طور پر یہ آیات نازل کی گئیں، اور ظاہر ہے یہ تربیت پھر ہم سب کی ہے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ لقمان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بہت سخت الفاظ ہے عزیز ساتھیوں۔ کلام دل فریب لہو الحدیث کی بات آئی ہے۔ اچھا، اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کی طرف سے یہ رحمت اور ہدایت آئی ہوئی ہے جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے قرآن ہے، اور دوسری طرف انہی خوش نصیب انسانوں کے پہلو بپہلو ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں لوگوں کو بھٹکانے کا عمل اختیار کرتے ہیں۔ یعنی پھر یہ دو طرح کے گروہ ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک طرف اللہ والے ہیں اور ایک طرف شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ کلام دل فریب یعنی لہو الحدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے آتی ہے، یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ استعمال میں ان کا اطلاق بری اور فضول اور بیہودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے، مگر مثلاً گپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے اور ناول، گانا بجانا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ سب لہو الحدیث کے اندر آتی ہیں۔ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب ہے کہ آدمی اپنا مال صرف کر کے کوئی بیہودہ چیز خریدے۔ اچھا، اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ابن حشام نے روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی چلی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا، یہ شخص تمہارے درمیان بچپن ہی سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھا۔ اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا، کون ان پر یقین کرے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا لوگ شاعری سے واقف نہیں ہیں؟ کیا لوگ جنون کی کیفیات کا علم رکھتے ہیں؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم اور اسفنجار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ ابن عباس نے اس پر مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں۔ جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ عزیز ساتھیوں، لہو الحدیث کی جو تفسیر ہے اس میں بکثرت صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے، انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اسے بہقی، حاکم، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج بھی یہی چالیں ہیں،
بالکل اسی نوعیت کی چالیں ہیں، لیکن ذرا مزید اسے ماڈرن انداز میں مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کا شکار تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں، یہ سارے لہب الحدیث ہیں جو کہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے گانے، ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں، ہمارے اسٹیج شوز، ہمارے رمضان کے جو افطار کے شوز آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو کرکٹ کے رمضان سیزنز چل رہے ہوتے ہیں، کہنے کو افطاری کے بعد یعنی روزے کے بعد میچز ہوتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ لہو الحدیث نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح سے آج آپ دیکھیے نیٹ فلکس ہے آپ کا، ٹک ٹاک ہے، اسی طرح سے انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اسپوٹیفائی ہے، ڈارک ویب ہے، پورنوگرافی ہے۔ کون سی چیز ہے جو کہ اس انداز میں اس کو نہیں پھیلایا جا رہا، اس سے کام نہیں لیا جا رہا کہ باقی انسان تو جو یعنی جو نان مسلم ہے ان کا تو جو معاملہ ہے سو ہے، لیکن ہم مسلمان کس درجہ اس فحاشی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کیا کچھ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہے جو ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہے جس کے اوپر ہم بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ خرید کے سینما میں جاتے ہیں، ٹکٹ خرید اسپوٹیفائی کے لیے ظاہر ہے ہمیں اس کا پیکج لینا ہوتا ہے، یا نیٹ فلکس کے لیے ہم کتنا پیسہ ہے جو ہم اس پہ لگا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اور صرف ہم اپنے یعنی آپ کہہ لیں کہ شوق کی تسکین کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے وہ اثرات ہیں ہمارے اوپر جن کی وجہ سے آج ہمارا جو نوجوان ہے، ہماری جو بلکہ ہماری عمر کی جو خواتین ہیں وہ بھی آج ٹک ٹاکرز آپ دیکھیں کیا کر رہی ہیں، سوائے ڈانس کے، سوائے کھانے پکانے کے اور سوائے اس طرح کی چیزوں کے، یا یوٹیوب پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب جس چیز کی کثرت ہے، ٹھیک ہے خیر بھی پھیل رہی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ان چیزوں میں خیر کا عنصر بالکل نہیں ہے، لیکن غالب عنصر کیا ہے؟ اصل میں وہ شر کا عنصر ہے۔ نظر بن حارث اور اس جیسے لوگ قیامت تک ایسے ذرائع ڈھونڈتے رہیں گے، نئے سے نئی چیزیں ایجاد کرتے رہیں گے، دریافت کرتے رہیں گے، ہم لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچاتے رہیں گے، جو ہمیں حق سے دور اور شر سے قریب کرنے والی ہیں، جو ہمیں فحش کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ کہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہماری نماز ہے جو فحش سے اور منکر سے بچاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں اب دیکھیے یہی لہو الحدیث ہے جس کو خریدنے کے لیے جب ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ویلاگس جو بنتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر دکھا رہے ہوتے ہیں، جو کروڑوں کا سامان دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اندر جو حسرتیں پیدا ہوتی ہیں ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں پیسہ چاہیے۔ فحش خود بخود منکر کی طرف لے جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ نماز واحد وہ ذریعہ ہے ایک مومن کے لیے جو اس کی انفرادی نجات کے لیے اس کی اپنی اصلاح بھی کرے گا، اور اجتماعی فلاح کے لیے انسانوں تک بھی وہ اپنی حرص کے لیے جائے گا۔ اس لیے میرا اور آپ کا فوکس بہت زیادہ نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اپنی نماز پہ توجہ کرنے والے ہوں، کیا میری نماز مجھے فحش سے اور بے حیائی سے روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے؟ کیا میری نماز مجھے یہ احساس دلاتی ہے کہ لہو الحدیث کے معاملے میں، جس کی پوری وضاحت میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، میرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سخت الفاظ ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا مجھتا سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ عزیز ساتھیو اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ایک منٹ۔
چلیں اچھا اس وقت وہ میں نے کہیں ادھر ادھر کتاب کر دی، انشاءاللہ پھر آپ کو ضرور سناؤں گی۔ ترجمہ ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمانوں سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ اب یہ پھر سورۃ لقمان کی جو خاص آیات ہیں، اسپیشل آیات ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ مختصر سا غور و فکر کریں گے۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور اللہ کا کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے، اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ جیسے صاحب کے پہلے مختصراً میں آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں ان آیات میں سے نکلنے والے اسباق رکھتی ہوں، پھر انشاءاللہ آیات کا ترجمہ پڑھتی جاؤں گی اور مختصراً بات رکھتی جاؤں گی۔ حکیم لقمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ 13 نصیحتیں کی تھیں، اور یہ نصیحتیں اصل میں اللہ نے ہمیں کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شکر گزاری کی تلقین۔ پوائنٹ 2، شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پوائنٹ 3، والدین کے ساتھ احسان کی ہدایت ہے۔ پوائنٹ 4، ایسے لوگوں کی پیروی کی تلقین ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ 5، ہر عمل کے حوالے سے اللہ کے اللطیف اور الخبیر ہونے کا یقین رکھنا۔ پوائنٹ 6، نماز قائم کرنا۔ پوائنٹ 7، نیکی کا حکم دینا۔ پوائنٹ 8، بدی سے روکنا۔ پوائنٹ 9، مصیبت پر صبر کرنا۔ پوائنٹ 10، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا۔ پوائنٹ 11، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ پوائنٹ 12، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا۔ پوائنٹ 13، اپنی آواز پست رکھنا کہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اچھا ساتھیوں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو اس معاشرے میں ایک ایسا انسان بن کر رہنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جو اصل میں ہر اعتبار سے دوسروں کے لیے باعث خوشی ہوتا ہے، جو باعث سکون ہوتا ہے۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنے کسی رویے سے کسی اپنے ارد گرد کے کسی انسان کو، چاہے وہ اس کے گھر والے ہوں، چاہے وہ معاشرے کے افراد ہوں، چاہے وہ کسی بھی لیول پر اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ رویے اختیار کرنے پر اپنی پوری توجہ رکھتا ہے۔ پہلی چیز ہے، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا یہ دوسری چیز ہے، پہلی شکر گزاری ہے، یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت اور دانائی اور بصیرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری اور احسان مندی کا رویہ اختیار کرے۔ یہ جو پہلی چیز اللہ نے کہی تھی نا، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، یعنی حکمت اصل میں شکر گزاری کا دوسرا نام ہے، اور اس کا یہ شکر محض زبانی ہی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو۔ وہ اپنے قلب اور ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا شعور رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف کرتی رہے، اور وہ عملاً بھی اللہ کی فرما برداری کر کے، اس کی معصیت سے پرہیز کر کے، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کر کے، اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر، اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے۔ شکر گزاری کا اتنا وسیع مفہوم ہے عزیز ساتھیوں۔ شکر گزاری صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، پھر ہر درجے میں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کرنا، اپنی ذات کی حد تک بھی اور اجتماعی فلاح کے لیے بحیثیت امت جو ذمہ داری ملی ہے اس کے اعتبار سے بھی اپنے عمل کی فکر کرنا شکر گزاری میں شامل ہے۔ دوسری چیز ہے شریک نہ کرنا کسی کو۔ ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا، کیونکہ شرک کو اللہ نے پھر ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل ہے، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر
کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس پہ غور کیجئے. آگے ترجمہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوف پر ذوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. عزیز ساتھیو، اصل میں یہ ساری چیز سورۃ العنکبوت میں تقریباً ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اور اس میں جو تاکید ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے. اس کے حوالے سے میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ ماں کی خدمت بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، خالہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. اسے جامعہ ترمذی نے روایت کیا ہے. جی ساتھیو، یوں تو سارے ہی اعمال جو ہیں، اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور رحمت کو کھینچتے ہیں. لیکن بعض اعمال صالحہ اس بارے میں غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں، اور ماں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ان نیک اعمال میں سے پھر ایک ہے. اہمیت دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی. آگے ترجمہ ہے، اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. عزیز ساتھیو، بہت اہم چیز ہے. یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو دانہ برابر یعنی رائے برابر کوئی چیز ہے، اگر وہ چٹان کے نیچے ہے تو وہ اللہ، یعنی ہمیں نظر نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے اللہ کو بھی نظر نہیں آتی. یا آسمانوں میں ہے تو آسمانوں کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ شاید یہ بھی اسی طرح سے اللہ کو شاید اللہ نہیں دیکھ رہا. یعنی کبھی جب غلط کام کیا ہو، رشتوں کو توڑا ہو، رویوں سے لوگوں کو تکلیف دی ہو، نمازیں قضا کی ہوں یا تاخیر کی ہو، جھوٹ بولا ہو، منافقت کی ہو، تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ لطیف اور خبیر ہے؟ کیا میں اپنے نامہ اعمال کا سوچتی ہوں؟ ترجمہ ہے، بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ بہت خوبصورت یعنی نکتہ ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا اس پر مصائب کا نزول ناگزیر ہے. یعنی پہلی بات نماز قائم کرنی ہے، جو بات ہم پیچھے پورے آج سیشن میں کرتے چلے آئے ہیں نماز کی اہمیت کے اوپر. جب انسان نماز قائم کرے گا تو نماز قائم کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. اور جب وہ یہ ذمہ داری نبھائے گا تو اس کے سامنے ایسے مشکلیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ اس کو ناگزیر ہے اس کے لیے کہ اس کو پھر صبر کرنا ہوگا. دنیا لازماً ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے اور اسے ہر قسم کی اذیتوں سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے. اب یہاں پر جو مجھ سے اور آپ سے جو طرز عمل اللہ کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی نماز کو پکڑتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے چلے جائیں، چاہے مصیبتیں پھر کس طرح کی بھی ہوں. آگے ترجمہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے
اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ عزیز ساتھیوں، تکبر کے حوالے سے ایک بڑی سخت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے ہماری انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ مجھے زیادہ محبوب ہیں اور جو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والے ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے جن سے مجھے سب سے زیادہ دشمنی ہے اور جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو بہت بک بک کرنے والے ہیں اور جو زبان دراز ہیں اور جو چھلکنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بک بک کرنے والے اور زبان درازی کرنے والوں کو تو ہم جانتے ہیں، مگر چھلکنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے چھلکنے والے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت دور ہوں گے، میں ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرنا، یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ پسند نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے تکبر کا معاملہ، میں اور آپ اپنے اندر جھانکیں، علم کا، تقوی کا، خوبصورتی کا، اچھی گفتگو کا، دولت کا، اولاد کا، بڑے گھروں کا، بڑی گاڑیوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکام و نواہی کے مقابلے میں، یعنی آپ اس میں پھر احکام و نواہی میں پھر لباس ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، کسی بھی پہلو سے میرے اندر کوئی تکبر تو نہیں ہے۔ یہ پھر مجھے بہت فکر کے ساتھ اس پہ سوچنا ہے، کیونکہ پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نہیں مل سکتی اگر میرے اندر تکبر ہے۔ آگے ترجمہ ہے، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر تکبر نہیں ہوگا نا، اس کی چال میں اعتدال ضرور ہوگا، کیونکہ وہ اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ عاجز لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی نماز بھی اسے عاجزی ہی سکھاتی ہے، اس کی ہر عبادت اسے عاجزی سکھاتی ہے اور اس کے تقوی کو بڑھاتی ہے۔ جس انسان کے اندر عاجزی ہو اور اس کے اندر تقوی ہو، اس کی چال میں خود بخود اعتدال جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ترجمہ ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سبحان اللہ، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ عزیز ساتھیوں، مسلم بھی تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہاں بھی یسلم کا جو لفظ آیا ہے، سالمہ، اسی سے مسلم ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے، اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ بس یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے عزیز ساتھیوں، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ بس تھوڑے دنوں کے مزے ہیں۔ اگر ہم اصل حقیقت کو نہ جان سکے دنیا کی، تو پھر اللہ معاف کر دے، ہمیں بھی بے بس کر کے اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کی طرف گھسیٹ لے جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے ترجمہ ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ یعنی اللہ کی باتوں سے مراد اس کے تخلیقی کام اور اس کی قدرت اور حکمت کے کرشمے ہیں۔
بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ اللہ کی شان ہے جو ان آیات میں بتائی جا رہی ہے۔ ذرا غور کریں، جب میں اور آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس شان والے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ ہے تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا، تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی زمین میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ یعنی اقتصاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے بہرحال کئی مطلب ہیں۔ اقتصاد کو اگر راست ربی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جس کا اقرار انہوں نے طوفان میں گھر کر کیا تھا، اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے ان کو راست رو بنا دیتا ہے۔ اچھا جی ساتھیو، بہرحال وہ ہم بھی مشکل میں جب آتے ہیں تو اللہ سے بڑے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب مشکل گزر جاتی ہے تو ہم بھی اللہ سے اقتصاد کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے سارے وعدوں کو اور پھر ناشکری اور غداری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ترجمہ ہے لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے والا بنائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنے والی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ حضرت ساتھیو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ویسا فرما بردار بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک خوبصورت شعر ہے کہ زندگی میں زندگی کا حق ادا ہو جائے گا، تو اگر اے دل غلام مصطفیٰ ہو جائے گا۔ ہے یہی مفہوم تعلیمات قرآن و حدیث، جو محمد کا ہوا اس کا خدا ہو جائے گا۔ سورۃ سجدہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ سجدہ جو ہے اس میں یہ مکی صورت ہے جی، آیات اس کی 30 ہیں، پیراگراف 5 ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا۔ مسلمانوں آزمائشوں پر صبر اور استقامت اختیار کرو، غلبہ حاصل کرو گے۔ سورۃ سجدہ کا جو جائزہ ہے اس میں آیات 1 سے 6 میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کرایا گیا ہے، آیات 7 سے 14 میں دلائل آخرت بیان کر کے منکرین آخرت جیسے مجرمین کا انجام بتایا گیا ہے، آیات 15 سے 22 میں قرآن پر ایمان لانے والے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، آیات 22 سے 27 میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل بھی ہیں اور دلائل ربوبیت بھی، اور آیات 28 سے 30 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان منکرین آخرت سے آراز برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ سورۃ سجدہ اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 سے 5 نبوی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مفتری ہونے کا الزام تھا۔ ابھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قریش کے نام نہاد دانشور مشرکین و فاسقین کو ان کے مخالف یعنی مومنین کے کردار پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
जी साथियों, सूरह सजदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, अम यक़ूलून इफ्तराह, बल हुवल हक्कु मिर रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घर लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बे करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया कि और इस उसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और उस तदबीर की रुदाद ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 बरस है। वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम। जो चीज भी उसने बनाई है खूब ही बनाई है। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है, फिर उसको नत्सिक से दुरुस्त किया और उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। इनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा लाए जाओगे। काश तुम देखो वो वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें। हमें अब यकीन आ गया है। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। जी साथियों, बहुत खूबसूरती के साथ जो चीज यहाँ समझाई गई है कि इंसान बजाय इसके कि वहां पछतावे उसको घेर लें और वो मुजरिमों की तरह सर झुका के वहां पे इकरार करे कि हमने खूब देख लिया और सुन लिया और अब हमें यकीन आ गया। ईमान बिल गैब की जो हकीकत है या ईमान बिल गैब की जो अहमियत है जिसको अल्लाह ने कुरान में शुरू में बयान कर दी है, मुत्तकीन जो हिदायत हासिल कर सकते हैं उनकी सिफात में ये चीज शामिल है कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं, वो अल्लाह का यकीन रखते हैं। अल्लाह है, अल्लाह ही मेरा वाहिद कार साज है। वो अल्लाह के रसूल पर, उसकी किताबों पर, उसकी जन्नत पर, उसकी दोजख पर, उसकी आखिरत पर, उसके सामने खड़े होने पर, उसकी तकदीर पर, उसके सामने जो उसका हिसाब किताब होना है उसके ऊपर अजीज साथियों वो यकीन रखते हैं। यही यकीन है जो यहाँ इस दुनिया में उन्हें अल्लाह के रास्ते पे चला देता है। यही यकीन है जो उन्हें क्यामत वाले दिन शर्मिंदगी से बचा लेगा, क्यामत वाले दिन पछतावों से बचा लेगा। और वो दिन जो मुशरिकीन के ऊपर इंतहाई सख्त होगा, वो उनके ऊपर उनकी फर्ज नमाज की तरह हल्का और पुरसुकून होगा। अजीज साथियों, बहुत फर्क है दोनों तरह के इंसानों में, दोनों तरह की चॉइसेस में, दोनों तरह के रवैयों में। तर्जुमा है हमारी आयत पर। अच्छा अजीज साथियों, यहाँ पर इंशाल्लाह सजदा आ रहा है। ये आयत जो मैं पढ़ने जा रही हूँ जिसका तर्जुमा, उसके बाद इंशाल्लाह हम सजदा करेंगे। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। इंशाल्लाह सजदे के बाद दोबारा शुरू करते हैं।
شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ بہت سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہمارے آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ افلا یبصرون، کیا ان کے اندر بصیرت نہیں ہے؟ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ترجمہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ احزاب شروع کرتے ہیں ساتھیو۔ سورۃ احزاب جو ہے یہ پلیز جزاک اللہ مدنی صورت ہے، اس کی آیات 73 ہیں، اس کے پیراگراف 12 ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا۔ امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی، معاشرتی، سماجی، فوجی، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرو، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ سورۃ احزاب کا جائزہ اس طرح سے ہے کہ آیات 1 سے 3 میں کافروں و منافقین کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیات 4 سے 6 میں سماجی عدل کے احکام ہیں۔ آیات 7 اور 8 میں انبیاء کے میثاق کا مقصد بتایا گیا ہے۔ آیات 9 سے 11 میں منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیات 12 سے 25 میں مخلص صحابہ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیات 26 اور 27 میں یہودی قبیلے بنی قریظہ کے انجام کا تذکرہ ہے۔ آیات 28 سے 40 میں آئلی اور معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ آیات 41 سے 48 میں اللہ کے ذکر اور تسبیح کا حکم دیا گیا ہے۔ 49 سے 59 میں کچھ اور معاشرتی اور آئلی احکام ہیں۔ 60 سے 68 میں منافقین کو قتل اور جلاوطنی کی دھمکی دی گئی ہے۔ 69 سے 71 میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کا رویہ اختیار کرنے سے روکا گیا ہے۔ آیات 72 سے 73 میں امانت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ احزاب کا جو زمانہ نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سورۃ احزاب شوال 5 ہجری غزوہ بنی قریظہ اور نکاح زینب کے موقع پر نازل ہوئی۔ 1 سال بعد 6 ہجری میں سورۃ نور نازل ہوئی تھی، اگرچہ کتابی ترتیب میں سورۃ نور پہلے ہے اور سورۃ احزاب بعد میں ہے۔ پہلی ہی آیت میں منافقین اور کافرین سے نہ دبنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یہ نہایت کڑا وقت تھا۔ قریش اور ان کے تمام جو حلیف تھے، ان کی دوست قوتیں جو تھیں، انہوں نے مل کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینہ کے اندر منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ اس کے مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔
عزیز ساتھیوں سورۃ احزاب کو شروع کرتے ہیں. سورۃ احزاب کہ یعنی زمانہ نزول میں دو اہم واقعات ہیں جس کی طرف میں نے بھی آپ کی توجہ دلائی ہے. ایک متبنہ کا جو ہے واقعہ ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے ان کے حوالے سے جو ساری چیز ہے اس واقعے کا ذکر ہے. اور دوسرا پھر غزوہ خندق کے حوالے سے. غزوہ خندق کو انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے جا کے دیکھیں گے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں، لیکن متبنہ کے حوالے سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے یا جو ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اچھا، اس میں عرب کے لوگ جس بچے کو متبنہ بنا لیتے تھے یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا. اس سے وراثت ملتی تھی، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی تعلق رکھتی تھی جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے. اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی. یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ اور سورۃ نساء میں مقرر فرمایا ہے. عزیز ساتھیوں، یعنی اسی ساری چیز کو یہ جو قوانین سے ٹکراتی تھی یہ رسم، اسی وجہ سے اس رسم کو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ختم کروایا. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ ناگزیر تھا، یہ ضروری تھا کہ یہ رسم عملاً توڑی جاتی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو توڑتے، کیونکہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور نہیں ہو سکتا. اچھا، سورۃ احزاب کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. صدق اللہ العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اب اس میں جو اب دیکھیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم و اوہام پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے. اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے. لیکن جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار و منافقین کو جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار مل جائے گا. یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہیں تھا بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا. دشمنوں کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف ملان رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں، بدگمان ہو جائیں گے. عزیز ساتھیوں، جو خاص چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے بھی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی معاشرے کے یعنی رسم و رواج سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کے خیالات ابھرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنامی کا اندیشہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، وہ تو ان کی سوچیں ظاہر ہے فکریں اور طرح کی تھیں، لیکن ہم انسان جو ہیں وہ اصل میں انسانوں سے ہی ڈر جاتے ہیں، انسانوں کا خوف کرنے لگتے ہیں. یعنی یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ مت سوچو یعنی شادی پر اگر سادہ لباس پہنوں گی تو لوگ باتیں کریں گے، یا ایک لباس دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ پہنوں گی تو سب کیا کہیں گے، کہ دعوت پر میں اسراف نہیں کروں گی اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے تو میری کیا عزت رہ جائے گی. نکاح سادگی سے کر کے ولیمہ پر سب کو بلا لوں گی تو کتنی باتیں ہوں گی، بڑا گھر نہیں ہوگا تو لوگ عزت نہیں کریں گے.
یعنی اس طرح کی بہت سے خیالات، بہت سی چیزیں ہیں. میں کیوں کسی سے دب جاؤں؟ میں کو کسی سے ڈرتی ہوں؟ یا لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے. یعنی کئی معاملات ہیں جس میں ہم صرف اور صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ عمل اختیار نہیں کرتے یا کر جاتے ہیں. اس میں اللہ کی احکامات کیا ہیں، اللہ کو کیسا رویہ مطلوب ہے، اللہ کا مجھ سے تقاضا کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے ہونا کیسا چاہیے، اور جس بات کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے یہ ضرور کرنا چاہیے، وہ کام میں نہیں کر پاتی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ پھر میں اللہ سے نہیں ڈرتی بلکہ میں لوگوں سے ڈرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور اصل میں مجھے اور آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. ظاہر ہے جو اللہ کے احکامات سے دوسری طرف انسانوں کو لے جانے والا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا نہیں ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے ڈرنے کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، تو اس کا یعنی اس آیت کا، اس ارشاد کا منشا یہ ہے یا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احکامات میں نے دیے ہیں جنرلی اگر ہم دیکھیں تب بھی، اور خاص طور پر اس واقعے کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ جو اللہ رسم ختم کرنا چاہتا ہے معاشرے سے، اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ آج بھی یہ منہ بولی اولاد کے حوالے سے اسی طرح ہے. ہمارے لیے بھی ہمارے منہ بولے بچے جو ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، وہ سگی اولاد کی طرح ہی ہوتی ہے. یعنی وہ رسم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیف اٹھا کر ختم کی تھی، آج وہ رسم جوں کی توں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو احکامات یا جو دین یا جو چیزیں میں تمہارے اوپر لازم کرتا ہوں یا تمہیں کرنے کے لیے کہتا ہوں، اس کے پیچھے خاص حکمت ہوتی ہے جس کو میں ہی جانتا ہوں. آگے ترجمہ ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے عزیز ساتھیوں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں فرماتا کہ وہ دو بالکل متضاد ارادے اپنے اندر جمع کر رکھے، لیکن یہ انسان کی عجیب کم فہمی ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کے بالکل خلاف وہ اپنے اندر متضاد ارادے جمع کر لیتا ہے. وہ خدا پر ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے شریکوں کی بندگی بھی کرتا ہے، معاشرے کی بندگی بھی کرتا ہے، ڈرتا ہے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے. پھر رسول سے اطاعت و وفاداری کا عہد بھی باندھتا ہے اور اس کے خلاف اس کے دشمنوں سے ساز باز اور اس کی تعلیمات کے خلاف سرگوشیاں اور سازشیں بھی کرتا ہے. حالانکہ اگر دل ایک ہے تو اس کے ارادوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام ارادے بالکل ہم آہنگ اور ہم رنگ ہونے چاہیے. اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تو یہ دل کی خرابی اور بیماری کی دلیل ہے، اور ہر عاقل کا فرض ہے، ہر سمجھدار کا فرض ہے، جو آنکھیں رکھتا ہے، جو دل رکھتا ہے، جو دماغ رکھتا ہے، جو کان رکھتا ہے، کہ وہ اس خرابی کی اصلاح کر کے اپنے ارادوں میں ہم آہنگی پیدا کرے. یہ تقاضا ہے اللہ کا میرے سے اور آپ سے کہ ہم دو طرح کے متضاد ارادے رکھنے والے اپنے اندر نہ ہوں. اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مانے، رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں. یہ تقاضا ہے عزیز ساتھیوں. آگے ترجمہ ہے، نہ اس نے تم لوگوں کو تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ پھر اسی آیت کے اوپر ایک دلیل ہے. زہار کو انشاءاللہ ہم سورۃ مجادلہ میں دیکھیں گے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کے روح سے عام مومنین و مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں.
البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہاں پہ ہمارا 17واں رکوع مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ یہیں پر اس چیز کو ہم چھوڑتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے جو بیان کی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تو تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالا تر نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق اور رحیم، اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ خود غرضی برت سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان سے غلطیوں کا ارتکاب کرا سکتے ہیں، ان کو جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ان کی حقیقی فلاح ہو۔ وہ خود اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار سکتے ہیں، حماقتیں کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے حق میں نافع ہو۔ اور جب معاملہ یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر آپ کی رائے کو، اپنے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو مقدم رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ عزیز ساتھیو، بہت اہم آیت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا رشتہ ہے، میری اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان کے معاملے میں کیسی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی سیرت کے حوالے سے جو رہنمائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انفرادی اجتماع اور انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انفرادی نجات کے لیے جو حدیث ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب نے مجھے معراج کروائی تو میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے، جسے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ غور و فکر کا جو نقطہ ہے ساتھیوں انفرادی نجات کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا غیبت کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں غیبت کر رہی ہوں؟ دوسرا نقطہ ہے کہ کیا اس احساس سے میرے اندر کوئی گلٹ پیدا ہوتا ہے، کوئی شرمندگی آتی ہے؟ پوائنٹ 3 ہے کیا میں خود کو غیبت سے بچانے کی شعوری کوشش کرتی ہوں؟ اس کا اگلا جو اجتماعی نجات، اجتماعی فلاح کے لیے جو رہنمائی ہے اس کے لیے حدیث ہے۔ پلیز نیکسٹ سلائیڈ شیئر کیجئے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا چاہیں زندہ رہیں موت آ کر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جتنی چاہیں محبت کریں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جدا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں عمل کریں بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عمل کی جزا پانی ہے۔ اس سے مستدرک حاکم جو ہے انہوں نے روایت کی ہے۔ غور و فکر کا جو نقطہ ہے اجتماعی فلاح کے لیے وہ یہ ہے کیا مجھے اپنی موت یاد رہتی ہے؟ کیا مجھے آخرت میں اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر
دامن گیر رہتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان پہلوؤں پر ضرور غور کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک متواءا الیک مخبتا اواہا منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمت قلبی۔ پروردگار ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی مدد نہ کر، اور ہمیں غلبہ دے اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غلبہ نہ دے، اور ہمارے لیے تدبیر کر اور ہمارے نقصان پر ان کے لیے تدبیر نہ کر، اور ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری مدد کر اس کے خلاف جو ہم پر ظلم کرے۔ اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو کہ ہم ہو تیرا بہت شکر کرنے والے، تیرا بہت ذکر کرنے والے، تجھ سے بہت ڈرنے والے، تیری بہت اطاعت کرنے والے، عاجزی کرنے والے، گڑ گڑانے والے، رجوع کرنے والے۔ اے ہمارے رب، ہماری توبہ قبول کر اور ہمارے گناہ دھو دے، اور ہماری دعا قبول کر اور ہماری دلیل ثابت رکھ، اور ہمارے دل کو ہدایت دے، اور ہماری زبان سیدھی رکھ، اور ہمارے دلوں سے کینہ کو نکال دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر ساتھیوں، انشاءاللہ کل کس سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔